عسکری سطح پر حالیہ شکست کے بعد مودی حکومت شدید عوامی تنقید اور سیاسی دباؤ کی زد میں آ چکی ہے۔ یہ محض ایک عسکری ناکامی نہیں بلکہ بھارتی قیادت کی مجموعی نااہلی اور فیصلہ سازی کی کمزوری کو بے نقاب کر چکی ہے۔ عوام میں یہ سوال شدت سے ابھر رہا ہے کہ جو حکومت سرحد کا دفاع نہیں کر سکتی وہ شہریوں کے مفادات کا تحفظ کیسے کرے گی؟ یہ پہلا موقع نہیں جب مودی نے قومی سلامتی جیسے حساس معاملات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا ہو، لیکن اس بار نہ معیشت ساتھ دے رہی ہے، نہ بیانیہ۔ بھارت گہری معاشی کمزوری اور بے روزگاری کے بحران کا شکار ہے۔ قوم پرستی کا جو زہریلا بیانیہ برسوں سے پروان چڑھایا گیا، اب وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے قاصر ہے۔ چند انتہا پسند اب بھی مودی کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق عوام کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ سب سے افسوسناک پہلو بھارتی میڈیا کا کردار ہے، جو آزادانہ صحافت رپورٹنگ کی بجائے سرکاری موقف کی ترجمانی کر رہا ہے، عسکری ناکامی کو چھپانے کے لیے جعلی بیانیے گھڑ رہا ہے۔ آنے والے دن مودی حکومت کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کراچی کے عوام اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ جو مودی سرکار ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ ہے، ایک انتہا پسند اور ایک ریسسٹ ہے۔ جب بھی الیکشن قریب آتی ہے وہ مذہبی کارڈ کھیل کے یا برابر والے ملک سے ایک فالس فلیگ والی ایک سچویشن پیدا کر کے عوام کو سینٹیمنٹلی بلیک میل کر کے وہ الیکشن ون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر عوام کو سروس دی جائے تو لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ اسی چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایکسٹریمزم والا ماحول الیکشن سے پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کی پریویس تھرو آؤٹ پریکٹس رہی ہے۔ وہ جس طرح کی جو سیاست وہ کر رہا ہے وہ عوام بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے۔ جو عوام کو ریلیف دینا چاہیے اس نے اپنی کنٹری کے لیے وہ اس طریقے سے نہیں دے پایا ہے۔ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ جس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کر رہا ہے اور جو کام کر رہا ہے لوگ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ وہ جو ہے وہ خود اپنے ملک میں اٹیک کرواتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے اٹیک کیا ہے، جو کہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اگر ان کی سیکورٹی اتنی اچھی ہے تو ان کو خود چاہیے کہ اپنے ملک کی پروٹیکشن کریں۔ شارٹ ورڈز میں کہ ایکسپوز ہو گیا اور اب وہ اس کی 40 بار چلی نہیں، کیونکہ وہ جو کرنا چاہ رہا تھا اس طریقے سے ہوا نہیں۔ تو لیکن ہو سکتا ہے شاید وہ ریلیجن کارڈ دوبارہ کھیلے۔ جس طرح وہ ایکسپوز ہوا ہے مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ میڈیا تو خیر ہے ہی بالکل اس کے انڈر میں، اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے انٹرویوز وغیرہ میں وہ زیادہ تر جا رہا ہوتا ہے اور ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ ان کا بھی جتنا بھی اکنامیکل حالات ہیں ان کے تو ہم سے زیادہ برے ہیں، لیکن وہ ان کے میڈیا نے ایسے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ان کا دکھاتے نہیں ہیں، لیکن ان کے حالات تو ہم سے زیادہ ہیں، وہاں کی عوام تو ہم سے زیادہ پریشان ہے۔ بالکل تباہ تو کر دیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اگلے الیکشن میں جیتیں گے۔ کوشش تو ضرور کریں گے، لیکن انشاءاللہ جیسے پہلے اس کو ناکامی ہوئی اس بار بھی پھر ناکامی ہوگی ان کو۔ عسکری قیادت کے بعد جو مودی کا جو الیکشن میں ابھی آنے والا جو دور ہے وہ بالکل ختم ہے۔ جو ہماری پاکستان آرمی نے پچھلے دنوں میں ان کو جواب دیا ہے اس کے بعد ان کی عوام اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ پچھلے دنوں میں جو دیکھا ہے، جو ان کی بی جے پی ایک پارٹی ہے، تو اس کو عوام انڈیا کے اندر والی عوام ہے جو ان کو تسلیم نہیں کر رہی۔ اگر وہ میڈیا پہ آ کے کچھ اپنے بیان ایسے دے رہے ہیں کہ ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے، مجھے نہیں لگ رہا ان کی عوام ان کے ساتھ ہے۔ مودی ایک ٹیررسٹ ہے، مودی ایک دہشت گرد ہے، انڈیا ایک دہشت گرد ریاست ہے جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں مشغول لگی پڑی ہے۔ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے۔ امریکہ نے اس سے ہاتھ نکال لیے ہیں، یورپ نے اس سے ہاتھ نکال لیے ہیں۔ اب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ وہاں پہ انڈیا میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، پتلے اس کے جلائے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ ظلم ہوگا تو وہاں سے آواز تو اٹھے گی۔ انڈین عوام بھی مودی سے خوش نہیں ہے۔ مودی ایک ٹیررسٹ ہے اور اس کو جانا چاہیے۔ یہ ہندوتواد جو ہو گئی یا بی جے پی تو یہ خود ہیں، باقی یہ انتہا پسند جتنے بھی ہیں، شیو سینا والے، یہ سارے یہ ایک ہی ہیں۔ انہوں نے پورے انڈیا کو بھی برباد کیا ہوا ہے، انڈیا کی عوام کو بھی برباد کیا ہوا ہے۔ ہماری عسکری قیادت نے مودی کے جو ہے نا وہ پرخچے اڑا دیے ہیں، اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی آرمی جو ہے نا زندہ باد تھی اور زندہ باد رہے گی۔